وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے؟ ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے ہیں جو ساز و سامان اور نام و نمود میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار مومنوں سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صاف صریح آیتوں سے، پروردگار کے دلیل و برہان والے کلام سے کفار کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ وہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، دیدے پھیر لیتے ہیں اور اپنی ظاہری شان و شوکت سے انہیں مرعوب کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں، بتاؤ کس کے مکانات پرتکلف ہیں اور کس کی بیٹھکیں سجی ہوئی ہیں اور آباد اور بارونق ہیں۔ پس ہم جو کہ مال و دولت، شان و شوکت، عزت و آبرو میں ان سے بڑے ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، یا یہ جو کہ چھپتے پھرتے ہیں، کھانے پینے کو نہیں پاتے؟ کہیں ارقم ابن ابی الارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں چھپتے ہیں اور کہیں ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں۔ جیسے سورہ احقاف کی آیت نمبر 11 میں ہے، کافروں نے کہا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ دین اسلام بہتر ہوتا تو اس سے پہلے ہم مانتے یا یہ؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا تھا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 111، انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہ اے نوح تیرے ماننے والے تو سب غریب محتاج لوگ ہیں، ہم تیرے تابع دار بن نہیں سکتے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 53 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اسی طرح انہیں دھوکہ لگ رہا ہے اور کہہ اٹھتے ہیں کہ کیا یہی وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں جنہیں اللہ نے ہم پر فضیلت دی ہے؟ پھر ان کے اس مغالطے کا جواب دیا کہ ان سے پہلے ان سے بھی ظاہرداری میں بڑے ہوئے اور مالداری میں آگے نکلے ہوئے لوگ تھے، لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے انہیں تہس نہس کر دیا۔ ان کی مجلسیں، ان کے مکانات، ان کی قوتیں، ان کی مالداریاں ان کے سوا تھیں۔ شان و شوکت میں، ٹپ ٹاپ میں، تکلفات میں، امارت اور شرافت میں ان سے کہیں زیادہ تھے۔ ان کے تکبر اور عناد کی وجہ سے ہم نے ان کا بھس اڑا دیا، غارت اور برباد کر دیا۔ فرعونیوں کو دیکھ لو، ان کے باغات، ان کی نہریں، ان کی کھیتیاں، ان کے شاندار مکانات اور عالیشان محلات اب تک موجود ہیں اور وہ غارت کر دیے گئے، مچھلیوں کا لقمہ بن گئے۔ مقام سے مراد مسکن اور نعمتیں ہیں، ندی سے مراد مجلسیں اور بیٹھکیں ہیں۔ عرب میں بیٹھکوں، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہوں کو نادی اور ندی کہتے ہیں، جیسے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29 میں ہے، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ۔ یہی ان مشرکین کا قول تھا کہ ہم بے اعتبار دنیا کے تم سے اے مسلمانوں بہت بڑے ہوئے ہیں، لباس میں، مال و متاع میں، صورت شکل میں ہم تم سے افضل ہیں۔ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ جو گمراہی میں ہوتا ہے، رب رحمان اس کو خوب لمبا کھینچ لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں جن کا وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی عذاب یا قیامت کو۔ اس وقت ان کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبے والا اور کس کا جھتہ کمزور ہے۔ راہ یافتہ لوگوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ گمراہ اور ہدایت یافتہ لوگ، ان کافروں کو جو آپ کو اے نبی ناحق پر اور اپنے تئیں حق پر سمجھ رہے ہیں اور اپنی خوشحالی اور فارغ البالی پر اطمینان کیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ گمراہوں کی رسی دراز ہوتی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے جب تک کہ قیامت نہ آ جائے یا ان کی موت نہ آ جائے۔ اس وقت انہیں پورا پتہ چل جائے گا کہ فی الواقع برا شخص کون تھا اور کس کے ساتھی کمزور تھے۔ دنیا تو ڈھلتی چڑھتی چھاؤں ہے، نہ خود اس کا اعتبار نہ اس کے سامانی اسباب کا، یہ تو اپنی سرکشی میں بڑھتے ہی رہیں گے۔
گویا اس آیت میں مشرکوں سے مباہلہ ہے، جیسے یہودیوں سے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 6 میں مباہلے کی آیت ہے کہ آؤ ہمارے مقابلے میں موت کی تمنا کرو۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں مباہلے کا ذکر ہے کہ جب تم اپنے خلاف دلیلیں سن کر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہونے کے مدعی ہو تو آؤ بال بچوں سمیت میدان میں جا کر جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑھنے کی دعا کریں۔ پس نہ تو مشرکین مقابلے پر آئے، نہ یہود کی ہمت پڑی، نہ نصرانی مرد میدان بنے۔ جس طرح گمراہوں کی گمراہی بڑھتی رہتی ہے، اس طرح ہدایت والوں کی ہدایت بڑھتی رہتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ جہاں کوئی سورہ اترتی ہے کہ بعض لوگ کہنے لگتے ہیں تم میں سے اے مسلمانوں کسے اس صورت نے ایمان میں زیادہ کر دیا۔ باقیات صالحات کی پوری تفسیر انہی لفظوں کی تشریح میں سورہ کہف میں گزر چکی ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ یہی پائیدار نیکیاں جزا اور ثواب کے لحاظ سے اور انجام اور بدلے کے لحاظ سے نیکوں کے لیے بہتر ہیں۔ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا۔ اے نبی، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال و اولاد ضرور ہی دی جائے گی؟ کیا وہ غیب کو جھانک آیا ہے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ جن چیزوں کا کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عاص بن وائل کی سرکشی۔ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں لوہار تھا اور میرا قرض عاص بن وائل مشرک کے ذمے کچھ تھا۔ میں اسے تقاضا کرنے کو گیا تو اس نے کہا، میں تو تیرا قرض اس وقت تک ادا نہ کروں گا جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے نکل نہ جائے۔ میں نے کہا، میں تو یہ کفر اس وقت تک بھی نہیں کر سکتا کہ تو مر کر دوبارہ زندہ ہو۔ اس کافر عاص بن وائل نے کہا، بس تو پھر یہی رہی، جب میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا تو ضرور مجھے میرا مال اور میری اولاد بھی ملے گی، وہیں تیرا قرض بھی ادا کر دوں گا، تو آ جانا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ یہ روایت بخاری، مسلم نے سنن ترمذی وغیرہ کی ہے۔ بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ میں نے مکے میں اس کی تلوار بنائی تھی، اس کی اجرت میری ادھار تھی۔ اسی سرکش عاص بن وائل سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا اسے غیب کی خبر مل گئی یا اس نے رب رحمان سے کوئی قول و قرار لیا ہے؟ اور روایت میں ہے کہ اس پر میرے بہت سے درہم بطور قرض کے چڑھ گئے تھے، اس نے مجھے جو جواب دیا میں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ سے کیا۔ اس پر یہ آیتیں اتری۔ اور روایت میں ہے کہ کئی ایک مسلمانوں کا قرض اس کے ذمے تھا۔ ان کے تقاضوں پر اس نے کہا کہ کیا تمہارے دین میں یہ نہیں کہ جنت میں سونا چاندی، ریشم، پھل پھول وغیرہ ہوں گے؟ ہم نے کہا ہاں ہے۔ تو کہا، بس تو یہ چیزیں مجھے ضرور ملیں گی، میں وہیں تم سب کو دے دوں گا۔ پس یہ آیتیں فردن تک اتریں۔ ولدن کی دوسری قراءت واو کے پیش سے بھی ہے، معنی دونوں کے ایک ہی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ زبر سے تو مفرد کے معنی میں ہے اور پیش کے ساتھ جمع کے معنی میں ہے۔ قیس قبیلے کی یہی لغت ہے، واللہ اعلم۔ اس مغرور عاص بن وائل مشرک کو جواب ملتا ہے کہ کیا اسے غیب پر اطلاع ہے، اسے آخرت کے اپنے انجام کی خبر ہے جو یہ قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے، یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی قول و قرار، عہد و پیمان لیا ہے، یا اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید مان لی ہے کہ اس کی وجہ سے اسے دخول جنت کا یقین ہو۔ چنانچہ آیت ام اتخذ عند الرحمن عہدا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے کلمے کا قائل ہو جانا ہی مراد لیا گیا ہے۔ پھر اس کے کلام کی تاکید کے ساتھ نفی کی جاتی ہے اور اس کے خلاف مؤکد بیان ہو رہا ہے کہ اس کا یہ غرور کا کلمہ بھی ہمارے ہاں لکھا جا چکا ہے، اس کا کفر بھی ہم پر روشن ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے جو ہر وقت بڑھتا رہے گا۔ اسے مال و اولاد بھی وہاں ملنا تو کجا، اس کے برعکس دنیا کا مال و متاع اور اولاد و کنبہ بھی اس سے چھین لیا جائے گا، تنے تنہا ہمارے حضور میں پیش ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں وَنَرِثُهُ مَا عِندَهُ ہے، اس کی جمع جتھا اور اس کے عمل ہمارے قبضے میں ہے۔
یہ تو خالی ہاتھ سب کچھ چھوڑ چھاڑ ہمارے سامنے پیش ہوگا۔ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں، لیکن ایسا ہرگز ہونا نہیں، وہ تو ان کی پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب ہی اکساتے رہتے ہیں؟ آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شماری کر رہے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کے دن معبودان باطلہ عبادت کرنے والوں سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ کافروں کا خیال ہے کہ ان کے اللہ کے سوا کے اور معبودان کے حامی مددگار ہوں گے۔ غلط خیال ہے، بلکہ محال ہے، بلکہ معاملہ اس کے برعکس اور بالکل برعکس ہے۔ ان کی پوری محتاجی کے دن یعنی قیامت میں یہ صاف منکر ہو جائیں گے اور اپنے عابدوں کے دشمن بن کر کھڑے ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 اور 6 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اس سے بڑھ کر بد راہ اور گم کردہ راہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہیں پکار رہا ہے جو قیامت تک جواب نہ دے سکیں، ان کی دعا سے بالکل غافل ہوں اور روز محشر ان کے دشمن بن جائیں اور ان کی عبادت کا بالکل انکار کر جائیں۔ آیت میں کلّا کی دوسری قراءت کلو بھی ہے۔ خود یہ کفار بھی اس دن اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی پوجا پاٹ کا انکار کر جائیں گے۔ یہ سب عابد و معبود جہنمی ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے، وہ اس پر یہ اس پر لعنت و پھٹکار کریں گے، ہر ایک دوسرے پر ڈالے گا، ایک دوسرے کو برا کہے گا، سخت تر جھگڑے پڑیں گے، سارے تعلقات کٹ جائیں گے، ایک دوسرے کے کھلے دشمن ہو جائیں گے، مدد تو کہاں مروت تک نہ ہوگی۔ معبود عابدوں کے لیے اور عابد معبودوں کے لیے بلائے بے درماں حسرت بے پایا ہو جائیں گے۔ کیا اے نبی آپ کو معلوم نہیں کہ ان کافروں کو ہر وقت شیاطین نافرمانیوں پر آمدہ کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے ہیں، آرزوئیں بڑھاتے رہتے ہیں، طغیان اور سرکشی میں آگے کرتے رہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منہ موڑنے والے شیطان کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ آپ اے نبی جلدی نہ کیجیے، ان کے لیے کوئی بد دعا نہ کیجیے، ہم نے خود جان بوجھ کر انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، انہیں بڑھتا رہنے دیجیے، آخر وقت مقررہ پر دبوچ لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، انہیں تو کچھ یوں ہی سی ڈھیل ہے جس میں یہ اپنے گناہوں میں بڑھے چلے جا رہے ہیں، آخر سخت عذابوں کی طرف بے بسی کے ساتھ جا پڑیں گے۔ تم اے کفار و مشرکو فائدہ حاصل کر لو، لیکن یاد رکھو کہ تمہارا اصلی ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ ہم ان کے سال، مہینے، دن اور وقت شمار کر رہے ہیں، ان کے سانس بھی ہم نے گنے ہوئے ہیں، مقررہ وقت پورا ہوتے ہی عذابوں میں پھنس جائیں گے۔ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو رب رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے اور گنہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول قرار لے لیا ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ پرہیزگار اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان لائے، پیغمبروں کی تصدیق کی، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، گناہوں سے بچے رہے، پروردگار کا ڈر دل میں رکھا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور معزز مہمانوں کے جمع ہوں گے، نورانی سانڈنیوں کی سواری پر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے مہمان خانے میں بعزت داخل کیے جائیں گے۔ ان کے برخلاف اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنے والے، گنہگار، رسولوں کے دشمن، دھکے کھا کھا کر اوندھے منہ، گھسٹتے ہوئے، پیاس کے مارے زبان نکالے ہوئے، جبرن قہرن جہنم کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اب بتلاؤ کہ کون مرتبے والا اور کون اچھے ساتھیوں والا ہے۔ مومن اپنی قبر سے منہ اٹھا کر دیکھے گا
کہ اس کے سامنے ایک حسین خوبصورت شخص پاکیزہ پوشاک پہنے خوشبو سے مہکتا چمکتا دمکتا چہرہ لیے کھڑا ہے، پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا آپ نے پہچانا نہیں، میں تو آپ کے نیک اعمال کا مجسمہ ہوں، آپ کے عمل نورانی حسین اور مہکتے ہوئے تھے، آئیے اب آپ کو میں اپنے کندھوں پر چڑھا کر بعزت و اکرام محشر میں لے چلوں گا، کیونکہ دنیا کی زندگی میں آپ پر سوار رہا ہوں۔ پس مؤمن اللہ تعالیٰ کے پاس سواری پر سوار جائیں گے، ان کی سواری کے لیے نورانی اونٹ بھی مہیا ہوں گے، یہ سب ہنسی خوشی آبرو عزت کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک اس کے برعکس گنہگار لوگ اوندھے منہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے جانوروں کی طرح دھکے کھا کر جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اس وقت پیاس کے مارے ان کی حالت بری ہو رہی ہوگی، کوئی ان کی شفاعت کرنے والا، ان کے حق میں ایک بھلا لفظ نکالنے والا نہ ہوگا۔ مومن تو ایک دوسروں کی شفاعت کریں گے، لیکن یہ بد نصیب کفار و مشرکین اس سے محروم ہیں۔ یہ خود کہیں گے، جیسا کہ اللہ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 100 میں فرمایا، فما لنا من شافعین، ہمارا کوئی سفارشی نہیں، نہ سچا دوست ہے، ہاں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہے۔ یہ استثناء منقطع ہے، مراد اس عہد سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور اس پر استقامت ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، دوسروں کی پوجا سے براءت، مدد کی اللہ سے امید، تمام آرزوؤں کے پورا ہونے کی آس بھی اسی کے ساتھ۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا۔ اور ان کفار و مشرکین کا قول تو یہ ہے کہ رب رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑوں کے ریزے ریزے ہو جائیں کہ تم رب رحمان اللہ کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد رکھے، آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں، ان سب کو اللہ نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اللہ کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑا بہتان۔ اس مبارک صورت کے شروع میں اس بات کا ثبوت گزر چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے باپ بغیر اپنے حکم سے مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے یہاں ان لوگوں کی نادانی بیان ہو رہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ ان کے قول کو بیان فرمایا، پھر فرمایا یہ بڑی بھاری بات ہے۔ ادن اور ادن اور ادن تینوں لغت ہیں، لیکن مشہور ادا ہے۔ ان کی یہ بات اتنی بری ہے کہ آسمان تھر تھرا کر ٹوٹ پڑے اور زمین جھٹکے لے لے کر پھٹ جائے، اس لیے کہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت جانتی ہے، ان میں رب کی توحید سمائی ہوئی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ بدکار بے سمجھ انسانوں نے اللہ کی ذات پر تہمت باندھی ہے، نہ اللہ کی جنس کا کوئی، نہ اللہ کے ماں باپ، نہ اولاد، نہ اللہ کا کوئی شریک، نہ اللہ کے جیسا کوئی۔ مخلوق تمام اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے شرک سے ساری مخلوق کانپ اٹھتی ہے، قریب ہوتا ہے کہ انتظام کائنات درہم برہم ہو جائے۔ شرک کے ساتھ کوئی نیکی کارآمد نہیں ہوتی، کیا عجب کہ اس کے برعکس توحید کے ساتھ کے گناہ کل کے کل اللہ معاف فرما دے۔ جیسا کہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی گواہی کی تلقین کرو، موت کے وقت جس نے اسے کہہ لیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ صحابہ نے کہا اور اللہ کے رسول، جس نے زندگی میں کہہ لیا؟ فرمایا اس کے لیے اور زیادہ واجب ہو گئی۔ قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی اور ان کے نیچے کی تمام چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دوسرے پلڑے میں رکھی جائے تو وہ ان سب سے وزن میں بڑھ جائے۔
اسی کی مزید دلیل وہ حدیث ہے جس میں توحید کے ایک چھوٹے سے پرچے کا گناہوں کے بڑے بڑے دفتروں سے وزنی ہو جانا آیا ہے۔ واللہ عالم۔ یہ آخر الذکر روایت سنن ترمذی کی ہے۔ پس ان کفار و مشرکین کا یہ مقولہ اتنا بد ہے کہ آسمان بوجہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے کانپ اٹھیں اور زمین بوجہ غضب کے پھٹ جائے اور پہاڑوں کا چورا ہو جائے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے دریافت کرتا ہے کہ کیا آج کوئی ایسا شخص بھی تم پر چڑھا جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہو؟ وہ خوشی سے جواب دیتا ہے کہ ہاں۔ پس پہاڑ بھی باطل اور جھوٹی بات کو اور بھلی بات کو سنتے ہیں۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو اور اس کے درختوں کو پیدا کیا تو ہر درخت ابن آدم کو پھل پھول اور نفع دیتا تھا، مگر جب زمین پر رہنے والے لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کا لفظ بولا تو زمین ہل گئی اور درختوں میں کانٹے پڑ گئے۔ کعب رحمہ اللہ کہتے ہیں، فرشتے غضبناک ہو گئے اور جہنم زور شور سے بھڑک اٹھی۔ چنانچہ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایذا دہندہ باتوں پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا اور کوئی نہیں۔ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کی اولادیں مقرر کرتے ہیں، اور وہ اللہ انہیں عافیت دے رہے ہیں، روزیاں پہنچا رہے ہیں، برائیاں ان سے ٹالتے رہتے ہیں۔ بس ان کی اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، زمین و آسمان اور پہاڑ تک تنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کے لائق نہیں کہ اللہ کے ہاں اولاد ہو، اللہ کے لڑکے لڑکیاں ہوں، اس لیے کہ تمام مخلوق اللہ کی غلامی میں ہے۔ اللہ کے جوڑ کا یا اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ زمین و آسمان میں جو ہیں سب اللہ کے زیر فرمان اور حاضر باش غلام ہیں۔ وہ سب کے آقا، سب کے پالنے والے، سب کے خبرگیر ہیں۔ سب کی گنتی اللہ کے پاس ہے۔ سب کو اللہ نے اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ سب اللہ کی قدرت کے احاطے میں ہیں۔ ہر مرد و عورت، چھوٹے بڑے کی اللہ کو اطلاع ہے۔ شروع پیدائش سے ختم دنیا تک کا اللہ کو علم ہے۔ اللہ کا کوئی مددگار نہیں، نہ شریک و ساجھی۔ ہر ایک بے یار و مددگار اللہ کے سامنے قیامت کے روز پیش ہونے والا ہے۔ ساری مخلوق کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں۔ سب کی چکوتیاں کریں گے، جو چاہیں گے کریں گے۔ عادل ہیں، ظالم نہیں۔ کسی کی حق تلفی اللہ کی شان سے دور کی بات ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا۔ بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں، ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دیں گے۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں اے نبی بہت ہی آسان کر دیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو قوم کو ڈرا دیں۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی ہیں، کیا ان سے ایک کی بھی آہٹ آپ پاتے ہیں؟ یا ان کی آواز کی بھنک بھی آپ کے کان میں پڑتی ہے؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل توحید کو اللہ کی محبت ملے گی۔ فرمان ہے کہ جن کے دلوں میں توحید رچی ہوئی ہے اور جن کے اعمال میں سنت کا نور ہے، ضروری بات ہے کہ ہم اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کریں۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم نے سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ امین فرشتہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر آسمانوں میں ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں انسان سے محبت رکھتے ہیں، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ کل آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کی مقبولیت زمین پر اتاری جاتی ہے، اور جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اس سے میں ناخوش ہوں، تم بھی اس سے عداوت رکھو۔ جبریل علیہ السلام بھی اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ پھر آسمانوں میں ندا کر دیتے ہیں کہ فلاں اللہ کا دشمن ہے، تم سب اس سے بیزار رہنا۔ چنانچہ آسمان والے اس سے بگڑ بیٹھتے ہیں، پھر وہ غضب و ناراضگی زمین پر نازل ہوتی ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مولا کی مرضی کا طالب ہو جاتا ہے اور اللہ کی خوشی کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے
تو اللہ عز و جل جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، سنو میں اس سے خوش ہو گیا، میں نے اپنی رحمتیں اس پر نازل کرنی شروع کر دیں۔ پس جبرائیل علیہ السلام ندا کرتے ہیں کہ فلاں پر اللہ کی رحمت ہو گئی۔ پھر حاملان عرش بھی یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی یہی منادی کرتے ہیں۔ پھر ان کے پاس والے غرض ساتوں آسمانوں میں یہ آواز گونج جاتی ہے، پھر زمین پر اس کی مقبولیت اترتی ہے۔ سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں محبت اور شہرت کسی کی برائی یا بھلائی کے ساتھ یہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اترتی ہے۔ پھر آپ نے یہی سورہ مریم کی آیت پڑھی۔ پس مطلب آیت کا یہ ہوا کہ نیک عمل کرنے والے ایمانداروں سے اللہ تعالیٰ خود محبت کرتے ہیں اور زمین پر بھی ان کی محبت اور مقبولیت اتاری جاتی ہے۔ مومن ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، ان کا ذکر خیر ہوتا ہے اور ان کی موت کے بعد بھی ان کی بہترین شہرت باقی رہتی ہے۔ حرم ابن حیان کہتے ہیں کہ جو بندہ سچے اور مخلص دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کو اس کی طرف جھکا دیتے ہیں، وہ اس سے محبت اور پیار کرنے لگتے ہیں۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، بندہ جو بھلائی برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی کی چادر اڑا دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کروں گا کہ تمام لوگوں میں میری نیکی کی شہرت ہو جائے۔ اب وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف جھک پڑا۔ جب دیکھو نماز میں مسجد میں سب سے اول آئے اور سب کے بعد جائے۔ اسی طرح 7 ماہ اسے گزر گئے، لیکن اس نے جب بھی سنا یہی سنا کہ لوگ اسے ریاکار یعنی دکھلاوا کرنے والا کہتے ہیں۔ اس نے یہ حالت دیکھ کر اب اپنے جی میں عہد کر لیا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کروں گا۔ کسی عمل میں تو نہ بڑھا لیکن خلوص کے ساتھ اعمال شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں ہر شخص کی زبان سے نکلنے لگا، اللہ تعالیٰ فلاں شخص پر رحم فرمائے۔ اب تو وہ واقعی اللہ والا بن گیا۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ یہ آیت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ قول درست نہیں، اس لیے کہ یہ پوری صورت مکے میں نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد اس صورت کی کسی آیت کا نازل ہونا ثابت نہیں، اور جو اثر امام صاحب نے وارد کیا ہے وہ سندن بھی صحیح نہیں، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں یعنی عربی زبان میں بالکل آسان کر کے نازل فرمایا ہے، جو فصاحت بلاغت والی بہترین زبان ہے، تاکہ آپ انہیں جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، دلوں میں ایمان اور ظاہر میں نیک اعمال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بشارتیں سنا دیں، اور جو حق سے ہٹے ہوئے باطل پر مٹے ہوئے استقامت سے دور، خود بینی میں مخمور، جھگڑالو جھوٹے اندھے بہرے، فاسق فاجر ظالم گنہگار بد کردار ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذابوں سے متنبہ کر دیں، جیسے قریش کے کفار وغیرہ بہت سی امتوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا تھا، نبیوں کا انکار کیا تھا، ہم نے ہلاک کر دی ہیں، جن میں سے ایک بھی باقی نہیں بچا، ایک کی آواز بھی دنیا میں نہیں رہی۔ رکز کے لفظی معنی ہلکی اور دھیمی آواز کے ہیں، یعنی ان مجرموں کی ہلکی اور دھیمی آواز بھی باقی نہیں بچی، بلکہ پورے طور پر نیست و نابود کر کے عذاب کے گھاٹ اتار دیے گئے۔